الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم اغفر لي واختر لي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إليك ودعا بمقام آخر اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وسمعي وبصري وأهلي ومالي ومن الماء البارد للعطشان. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہماری اور آپ کی ملاقات ایک ایسے موقع پر ہو رہی ہے جو انتہائی مبارک موقع ہے. مبارک موقع، مبارک رات، مبارک مہینہ اور مبارک لمحہ. جمعے کی مبارک رات ہے اور جمعے کی مبارک رات کو شب قدر کے برابر قرار دیا گیا ہے، بلکہ جمعے کی رات کو بعض علماء نے لیلۃ القدر سے، شب قدر سے بھی افضل قرار دیا. اس رات میں اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو سنتے ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اس رات میں یعنی جمعے کی رات کے اندر سورہ کہف پڑھتا ہے تو وہ تمام فتنوں سے، حالانکہ فتنوں میں جو بڑا فتنہ ہے فتنہ دجال، اس سے بھی محفوظ رہتا. اگر کوئی آدمی اڑوس پڑوس کی وجہ سے یا کسی دشمن کی وجہ سے فتنوں میں گرا ہوا ہو تو اس کے لیے بہترین عمل ہے وہ سورہ کہف پڑھا کرے.
اور خاص طور پر جمعے کے دن. اور ایک حدیث میں جمعے کے دن کا لفظ آتا ہے اور ایک حدیث میں جمعے کی رات کا لفظ آتا ہے. اس لیے علماء کا تو معمول یہ ہے کہ وہ رات میں بھی ایک دفعہ سورہ کہف پڑھتے ہیں اور دن میں بھی ایک مرتبہ سورہ کہف پڑھتے ہیں. حضور نے فرمایا جو سورہ کہف پڑھتا ہے وہ فتنوں سے بچا رہتا ہے، حتیٰ کہ جو بہت بڑا فتنہ ہوگا دجال کا فتنہ، جسے فتنہ اکبر کہا جائے، اس سے بھی اللہ اس کی حفاظت فرمائے. ہم اور آپ کسی نہ کسی پریشانی میں، کسی نہ کسی فتنے میں گھرے رہتے ہیں، اور ہمارے اپنے ملک کے ایسے حالات تو ایسے ہیں کہ سبھی فتنے میں گھرے ہوئے ہیں. جو بازاروں میں دکان کرتے ہیں ان سے پوچھو، جو فیکٹریوں میں جاب کرتے ہیں ان سے پوچھو کہ جب شام نہ رہتا ہے تو کیسے وقت گزرتا. لوگ آتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے زبردست فتنوں کا دور ہے، چاروں طرف فتنے فتنے، اور فتنوں سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں علاوہ اللہ کے فضل کے. اگر اللہ اپنا فضل فرما دے تو کوئی حامی بھی کھڑا کر دیتے ہیں، کوئی راستہ نکال دیتے ہیں. تو اس لیے فتنوں سے بچنے کی جسے ضرورت ہے، اور یقیناً ہمیں سب کو ضرورت ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ سورہ کہف پڑھا کریں. ہمارا تو معاملہ یہ ہو گیا کہ بچوں کو نہ پڑھائیں تو کیا کریں، اور پڑھائیں تو بھی فتنوں سے خالی نہیں. بچیوں کو پڑھائیں، بچوں کو پڑھائیں، انہیں کالج بھیجیں، انہیں کہیں اور بھیجیں، اسکول بھیجیں، تو ماں باپ کا اگر حساس ماں باپ ہیں تو ان کا دل دھڑکتا رہتا ہے، اللہ ہی بس ان کی عزت کی حفاظت فرمائے. جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں موبائل وغیرہ پہ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کو، تو روزانہ ہی کہیں نہ کہیں سے الٹی سیدھی خبر سننے اور دیکھنے کو مل جاتی ہے کہ آج وہاں ایسا ہو گیا، آج وہاں ایسا ہو گیا. بس کافی ہے اتنا ہی سمجھنا، ہر وقت فتنے میں گھرے ہوئے ہیں. اپنے بچوں کو نہ پڑھائیں تو دنیا میں جاہل ہو جائیں گے، اور دنیا کے اندر ہم ناکارہ ہو جائیں گے. اس لیے پڑھانا بھی ضروری ہے، لیکن پڑھائیں تو پڑھانا بھی فتنے سے خالی نہیں ہے. اور فتنہ ایسا ہی نہیں کہ صاحب صرف ایمان کا ہی خرابی کا فتنہ ہے. ایمان بھی جاتا ہے، عزت بھی جاتی ہے، مال بھی جاتا ہے، امن و سکون بھی جاتا ہے، اور اپنوں کا ہی نہیں پوری کمیونٹی کا خراب ہو جاتا ہے. اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو پوری کمیونٹی اس کے اندر جھلستی ہے، اس آگ کے اندر پورا کا پورا شہر جھلستے ہیں، محلے جھلستے ہیں، پوری قوم جھلس جاتی. اس لیے بھائیو فتنوں کا دور ہے، فتنوں سے حفاظت مانگا کرو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، حضرت ابو ہریرہ سے، ان سے روایت ہے کہ کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں سرکار دو عالم علی نبینا علیہ السلام فتنوں سے پناہ نہیں مانگتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من فتنة القبر ومن فتنة الحشر ومن فتنة المسیح الدجال. اور پھر کہتے کبھی آتا ہے ومن فتنة المحیا والممات، زندگی اور موت کے فتنے سے، رہیں تو کس طرح رہیں، مرے تو کس طرح مرے، ایسے بھی فتنے آ جاتے ہیں. تو میرے پیارو، ایک وظیفہ تو آج کا یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سورہ کہف پڑھا کریں، اور خود نہیں پڑھ سکتے تو اپنے بچوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ سورہ کہف پڑھ سکیں. جن کے گھروں میں عورتیں پڑھی ہوئی ہوں وہ عورتیں پڑھیں، بچیاں پڑھی ہوئی ہوں تو وہ بچیاں پڑھیں.
اور مرد پڑھے ہوئے ہیں تو وہ پڑھا کریں، اور اگر پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو ہاتھ اٹھا کر اللہ ہی سے کہہ لیں اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہم انتہائی ضعیف ہیں، فتنوں سے گھرے ہوئے ہیں، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری جاب، ہماری دکان، ہماری تجارت، ہر چیز فتنے میں گھسی ہوئی ہے، اے اللہ تو ہی ان کی حفاظت کر سکتا ہے، تو ہماری اور ہمارے جان مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ تو ایک تو بات یہ کہ آج کی رات انتہائی مبارک رات ہے، اور اس رات میں سورہ کہف پڑھنے کو کہا، اور حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ جو جمعے کی رات میں سورہ دخان پڑھتا ہے وہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ جو سورہ دخان ایک سورت ہے قرآن شریف کے اندر، جو سورہ دخان پڑھتا ہے وہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ بھائی بہت بڑا خطرناک معاملہ ہے قبر کا، قبر کے تو تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ تنہائیوں کا گھر، کیڑوں مکوڑوں کا گھر، بغیر بستر کا گھر، بغیر پنکھے کا گھر، وہ گھٹن کا گھر، بغیر روشن دان کا گھر، اس کے اندر انسان کو جانا ہوتا ہے، چاہے یہاں مخملی فرشوں پہ کے اوپر رہتا ہو۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو یوں کہہ سکتا ہو کہ مجھے مرنا نہیں یا قبر میں جانا نہیں۔ تو میرے بزرگوں زیادہ تر اسی کی امید ہے کہ قبر میں جانا ہے، اور قبر انتہائی کیڑوں مکوڑوں کا اور انتہائی گھٹن کی جگہ ہے، تو وہاں کیسے کام چلے گا؟ وہاں کون محافظ ہوگا؟ عذاب قبر سے کون بچا سکتا ہے؟ عذاب قبر سے بچنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کی رات میں سورہ دخان پڑھا کریں۔ جمعے کی رات میرے پیارو، میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، جو پڑھے ہوئے ہیں وہ پڑھا کرو، اور جو پڑھے ہوئے نہیں وہ اپنے بچوں کو اس قابل بنا دو کہ وہ سورہ دخان پڑھ سکیں۔ قابل مبارکباد ہیں مولانا تحسین صاحب، مولانا مستقیم صاحب، کہ انہوں نے اتنے بچوں کو کم از کم سورہ دخان پڑھنے کے لائق بنا دیا۔ یہ دیکھ کر سورہ دخان پڑھ سکتے ہیں، اور میرے خیال سے یہ سارے بچے اسکول میں جانے والے ہیں، مستقل مدرسے میں پڑھنے والے نہیں۔ تو جو لوگ اپنے بچوں کو اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں وہ بھی اس سے غافل نہ ہو۔ فتنوں سے بچنا تو انہیں بھی ہے، عذاب قبر سے بھی تو انہیں بھی تو بچنا ہے، تو لہذا اپنے بچوں کو قرآن ضرور پڑھائیں، چاہے وہ کچھ بھی کرائیں ان سے، لیکن قرآن ضرور پڑھائیں۔ اس کے مستقل مدرسے بھی موجود ہیں، آپ کے پڑوس میں ہی مدرسے موجود ہیں، بڑے بڑے مدرسے بھی موجود ہیں۔ جو مستقل مدرسوں میں داخل کرنا چاہتے ہیں وہ وہاں پڑھائیں، اور اگر اتنا ٹائم نہیں، 1-2 گھنٹے کا ہی ٹائم ہے، تو وہ ایسے اسکولوں سے، ایسے مکتبوں سے جز وقتی جو ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں، اور اپنے بچوں کو قرآن شریف ضرور پڑھائیں۔ یہ اگر قرآن پڑھ لیں گے تو آپ کے لیے بھی ذخیرہ ہو جائے گا۔ جب آدمی مرتا ہے یا اس کا باپ مرتا ہے یا بھائی مرتا ہے تو وہ اس وقت میں اس کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، اسے محبت آتی ہے، باپ کی ایک ایک بات یاد آتی ہے، کب وہ انگلی پکڑا کرتے تھے، کب وہ لے جایا کرتے تھے، یوں ٹوفی دلایا کرتے تھے، یوں سر پہ بٹھایا کرتے تھے، یوں ساری باتیں یاد آتی ہیں۔ جی چاہتا ہے کہ ان کو کچھ کام آئے۔ تھوڑا بہت بھی ایمان آتا ہوتا ہے تو وہ بھی کھل کر کے اس وقت سامنے آ جاتا ہے۔ جو محبت دبی ہوئی ہوتی ہے وہ اچھل کر کے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ اس وقت میں سوچتا ہے کیا کروں، کچھ بھی نہیں کر سکتا، اب تو نہ کھانا کھلا سکتا ہوں، نہ پاؤں دبا سکتا ہوں، نہ کچھ اور کر سکتا ہوں۔ تو اس وقت میں وہ مولانا لوگوں سے پوچھتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی کیا خدمت کروں؟ تو وہ لوگ بتاتے ہیں، یہ پہلے سے سنا سنایا ہوتا ہے کہ اگر خدمت کرنی ہے تو ان کے لیے ایصال ثواب کر، ایصال ثواب کر۔ اب جی ایصال ثواب کس طرح ہوگا؟ ایصال ثواب یہ ہوگا کہ قرآن شریف پڑھا کر، قرآن شریف پڑھ، استغفار پڑھ، درود شریف پڑھ، 2-4 رکعت نماز نفل اللہ کے لیے پڑھ، اور ان کو ثواب پہنچا۔
یا کچھ اللہ کے راستے میں خرچہ کر اور اسے ثواب پہنچا، کسی فقیر کو کھانا کھلا، کسی ننگے کو کپڑا پہنا، اور کسی کی حاجت مند کو کسی کی حاجت پوری کر اور اس کا ثواب پہنچا۔ اب اگر یہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، اس نے قرآن پڑھی ہے، اس نے سورہ دخان پڑھ رکھی ہے، اس نے سورہ کہف پڑھ رکھا ہے، اس نے سورہ یاسین پڑھی ہے اور قرآن کے دوسرے حصے پڑھے ہیں، تو یہ پڑھ لیتا ہے۔ اب تک نہیں جا رہا تھا، غافل تھا، لیکن اب جو ہے جب اسے ذرا تھوڑی سی چوٹ پہنچی تو اب یہ مسجد میں بھی جا رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، تھوڑا سا قرآن بھی روز پڑھتا ہے، اور قبرستان بھی جاتا ہے، اور کچھ سال اسوا، چونکہ اس کے دل، اس کی محبت اس وقت میں عروج پر ہے۔ لیکن اگر بیچارہ یہ جانتا ہی نہیں، یہ قل واللہ بھی اسے یاد نہیں، اس نے کلمے بھی اسے یاد نہیں، استغفار بھی یاد نہیں، سورہ دخان اور سورہ کہف تو کہاں سے یاد ہو، تو بس پھر مولوی صاحب ہی کو کہتا ہے کہ آپ میرے باپ کی نام کی قرآن پڑھ دو۔ اب مولوی صاحب پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، مولوی صاحب جانے۔ دوسروں سے کہتا ہے جی دعائیں مغفرت کرنا، سب اپنے اپنے اس کے اندر مشغول ہے، پتہ نہیں یاد رہ گیا تو کہہ دیں گے اللہ اس کی مغفرت فرما، اور نہیں یاد رہا تو بس اس کی بھی بلبلیاں۔ تو صاحب چاہے گا بھی تو کچھ کر نہیں سکتا اگر پڑھا ہوا نہیں ہے۔ تو آپ کے بچوں کو بھی ایک دن یہی دن دیکھنا ہے، آپ اس دنیا سے جا رہے ہوں گے اور آپ کے بچوں کے آنکھوں میں آنسو ہوں گے، آپ کی بچیاں رو رہی ہوں گی اور وہ چاہیں گے کہ آپ کو ثواب پہنچائیں۔ اگر انہوں نے ثواب کا کچھ ان کے پاس ذریعہ ہوگا، قرآن ہوگا، کلمہ ہوگا، نماز ہوگی، تو وہ آپ کو ثواب پہنچائیں گے، ورنہ آپ جو ہے مطلب وہ بیچارے وہ بھی کھڑے رہ جائیں گے۔ اور میرے پیارو، اللہ کے ہاں سوال ہوگا کہ آپ نے اپنے بچوں کو کیوں نہیں سکھلائے۔ تو سورہ آج کا بس بتا تو آج کا عمل رہا تھا، بات ادھر کو چل نکلی، بہت ضروری بات ہے۔ یاد رکھو، اپنے بچوں کو کچھ بھی بناؤ، کچھ بھی پڑھاؤ، انجینئر بناؤ، وکیل بناؤ، بیرسٹر بناؤ، کتنا ہی پڑھاؤ، لیکن ایک بھی بچہ ایسا نہ رہنا چاہیے پورے محلے میں اور پوری بستی کے اندر جسے قرآن نہ آتا ہو۔ قرآن کا اللہ نے انتظام کر دیا۔ کوئی یوں بھی نہیں کہہ سکتا جی کہاں سے پڑھاتے، کوئی پڑھانے والا نہیں تھا۔ جنہوں نے مانگ کر دنیا سے ہاتھ پھیلا کر اپنے آپ کو ذلیل کر کے، اور روزہ دیکھا نہ افطار دیکھی، نہ سحر دیکھا نہ مطلب افطار دیکھی، اور وہ جو ہے مدرسے بنا رکھے ہیں اور ان کے اسٹرکچر کھڑے ہیں، اور وہاں مستقل ایک نظام ہے پڑھانے کا۔ اور یہی تو تھا ہی، مدارس کا تو تھا ہی۔ اب مکاتب کا، جز وقتی مکاتب کا بھی انتظام اللہ نے کر دیا کہ کچھ لوگ کہنے لگے کہ جی لڑکوں کو، بچوں کو اسکول بھیجنا بھی ضروری ہے، اور اسکول میں جائیں تو پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا اور پڑھنے کی کوئی ترتیب نہیں، تو ایسے مکاتب بھی قائم ہو گئے کہ اسکول بھی پڑھ لو اور پھر بھی قرآن پڑھ لو۔ اور وہ لوگ بہت معمولی قیمت پر محنت وہ کر رہے ہیں، کوئی کہیں کا کوئی کہیں کا، یہ کہاں کے آئے ہوئے ہیں لوگ، یہ کوئی کہیں کا، اور انہوں نے یہ جو ہے آپ کے بچوں کی تعلیم کے لیے انتظام کر رہے ہیں، انہیں قرآن پڑھانے کے لیے ان کے احسان کو سمجھو۔ اور بہت معمولی سی فیس پر پڑھا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان حضرات کو جزا عطا فرمائے اور آپ حضرات کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ تو ایک بات ضمناً آ گئی، بتا یہ رہا تھا کہ یہ مبارک رات جس میں میری اور آپ کی ملاقات ہو رہی ہے، یہ جمعے کی مبارک رات ہے جو شب قدر کے مانند ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ شب براءت ہے، شب مغفرت ہے، شب مغفرت، شب دعا، اور شب براءت۔ براءت کے معنی ہے بری کرنے کے، اردو میں بھی بولتے ہیں کہ فلاں آدمی بری ہو گیا، یعنی اس کی سزا معاف ہو گئی۔ تو براءت کے معنی ہے معاف کرنا، بری کر دینا، یہ شب براءت ہے۔ اسے شب براءت کیوں کہتے ہیں؟ اسے شب مغفرت بھی کہتے ہیں کہ معافی ہوتی ہے، معافی کی رات ہے۔
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे शब मग़फ़रत और शब बरात करार दिया। लेकिन इससे पहले एक बात समझ लो थोड़ी सी, ये शब मग़फ़रत शब बरात एक रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐलान कर देते हैं और इतने माफ करते हैं, इतना माफ करते हैं कि जो माफी मांग लेता है उसे जरूर माफ कर देते हैं। एक हदीस में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा, ये पूरी हदीस नहीं, हदीस का एक छोटा सा हिस्सा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व अर्दाहा से ये फरमाया, ए आयशा, आज की रात ऐसी रात है कि अल्लाह ताला आसमान अव्वल पर तशरीफ लाए हुए हैं और आज की रात में अल्लाह इतने लोगों की मग़फ़रत करते हैं, इतने लोगों को जहन्नम से आजाद करते हैं जितने बनु कल्ब की भेड़ और बकरियों के बदन पर बाल हैं। अरब के अंदर भेड़ बकरियां पालने का रिवाज था और यही उनका रोजगार था। तो वैसे तो सब पालते थे भेड़ बकरियां, लेकिन अरब में भी सबसे बड़ा कबीला जिसके पास सबसे बड़ा धन था, सबसे ज्यादा भेड़ बकरियां थी, वो बनु कल्ब थे, बनु किलाब। तो हुजूर ने ये फरमाया कि बनु किलाब की जितनी भेड़ बकरियां हैं, उनके बदन पर जितने बाल हैं, उन बालों के बकदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज की रात में मग़फ़रत फरमाते हैं। इस वजह से लोग इसे शब बरात कहते हैं, बरात की रात। छुटकारा मिलता है, नजात मिलती है, जेल से बाहर आते हैं, यह आज की रात शब बरात। और हुजूर ने फरमाया, ए आयशा, अल्लाह ऐलान फरमाते हैं कि है कोई मग़फ़रत चाहने वाला जिसको हम माफ करें। जो भी मग़फ़रत चाहेगा हम उसे माफ करेंगे। है कोई रिज़्क़ चाहने वाला जिसे हम रिज़्क़ दें। है कोई अमन चाहने वाला जिसे हम अमन अता करें। ये अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है। मेरे बुजुर्गों, जब ऐलान खुद अल्लाह ही की तरफ से है और कोई मांगेगा तो अल्लाह यूं नहीं कहेगा क्यों आ गया। अगर राशन का ऐलान करवा दे कोई कि आज राशन तकसीम होगा, राशन की दुकान वाला, और वहां लेने पहुंच जाता है चीनी या कुछ और, तो वो यूं नहीं कह सकता कि साहब क्यों आया, भाई तेने ऐलान कराया इसलिए आया। और अगर बगैर ऐलान के आप जाएंगे तो यूं भी हो सके भाई कहीं आज बैठला था, थोड़ा ही हमने कहीं ऐलान करा था जो तू आ गया। और जब ये दुनियादार भी अपने ऐलान का ख्याल रखता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने ऐलान का ख्याल क्यों नहीं रखेंगे। जब खुद उसने ऐलान किया है कोई मग़फ़रत चाहने वाला जिसकी हम मग़फ़रत करें, तो अल्लाह का खुद ऐलान है। इसका मतलब यह है कि अगर हमने मग़फ़रत चाह ली तो अल्लाह हमें जरूर माफ फरमाएंगे, जरूर माफ। आज अल्लाह इस कदर जोरों पर हैं, इस कदर शफकत पर हैं कि खुद ही आसमान अव्वल पर तशरीफ लाकर ऐलान फरमा रहे हैं। ऐलान उधर से हुआ, आ जाओ ले लो। हमने नहीं कहा ऐ लमिया आ जा और दे दे, हमने तो बाद में कहा दे दे। पहले अल्लाह ने कहा आ जाओ और ले लो, आ जाओ मग़फ़रत ले लो, आ जाओ रिज़्क़ ले लो, आ जाओ सेहत और सुकून और इत्मीनान ले लो। ऐलान उधर से हुआ और इधर से फिर कहा। फिर बाद में कह रहे हैं जो कहने वाले हैं जो खुश नसीब है, और जो खुश नसीब नहीं वो आज भी सो रहे हैं और आज भी मतलब ये कि मस्ती में मुब्तला है, मशगूल है, वो इसे बात। तो मेरे बुजुर्गों, ये अल्लाह की तरफ से ऐलान है। अल्लाह इतने लोगों को माफ करते हैं, इतने लोगों को माफ करते हैं। अब यहां एक बात समझ लो और सुन लो, चूंकि आप इकट्ठे हो ही चुके, आप तो उन लोगों में से हैं जिन्होंने इरादा किया है कि आज अल्लाह से मग़फ़रत करवा के रहेंगे। जब जाग ही लिए हैं तो जाग लिए, अब अल्लाह से मग़फ़रत कराएंगे,
اللہ سے اپنے لیے ممن چاہیں گے، اللہ سے اپنے لیے رزق چاہیں گے، اللہ سے اپنے بچوں کے لیے علم چاہیں گے، اللہ سے اپنی بچیوں کے لیے سلیقہ چاہیں گے، اللہ کے لیے اللہ سے اپنے گھر، اپنے سر چھپانے کے لیے گھر مانگیں گے، روزگار مانگیں گے۔ آج آپ نے ارادہ کر ہی لیا، اور اس ارادے کا پتہ آپ کے یہاں بیٹھنے سے چل رہا ہے کہ آپ گھروں کو چھوڑ کر یہاں آئے ہیں اور یہاں بیٹھ گئے ہیں جم کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ارادہ ہے کہ کوئی فقیر آئے گا، وہ ہاتھ اٹھائے گا، اس کے ساتھ ہم بھی ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ رب العزت سے مانگیں گے، اللہ رب العزت ہمیں عطا کریں گے۔ آپ کا یہ ارادہ ہے، آپ کا یہ ایمان ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ صاحب آپ تو آ ہی گئے ہیں، تو یہ سن لیجئے کہ اللہ میاں ایسا کیوں کرتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں کہ ایک ہی رات میں اتنوں کی مغفرت کر دیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتے، اصل بات یہ ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتے، بہت محبت کرتے، ایک باپ سے بھی زیادہ محبت کرتے۔ اگر ہم اپنے گناہوں کو دیکھیں اور انسان کے گناہ کا جائزہ لیں تو گناہ اور جرم اتنا بڑا ہے کہ اس کی معافی نہیں ہونی چاہیے۔ جرم اتنا بڑا ہے، کتنا بڑا جرم، اتنا بڑا جرم کہ اس نے چیزیں دی، اس نے زندگی دی، اس نے آنکھیں دی، اس نے ہاتھ دیے، اس نے پیر دیے، اس نے مال دیا، اس نے اولاد دی، اس نے گھر دیا، اس نے ہی سب کچھ دیا، اور ہم نے اسی کے خلاف اسے استعمال کیا۔ اللہ نے آنکھیں دی تھی قرآن دیکھنے کے لیے، کان چلانے کے لیے، لیکن ہم نے ان آنکھوں سے غلط کام کیے، غلط اشارے کیے، غلط چیزیں دیکھی۔ وہ اللہ اگر اسی وقت آنکھوں کو چھین لیتا تو کیا ہوتا؟ اللہ نے زبان دی تھی، زبان دی تھی اپنا کام چلانے کے لیے، اپنے دل کی بات کہنے کے لیے، اپنی بات سمجھانے کے لیے، دوسرے کی سمجھنے کے لیے، یہ دی تھی، لیکن ہم نے اس سے پتہ نہیں کیا کیا کام لیے۔ اس سے جھوٹ ہم نے بولا، غیبت ہم نے کی، چغلی ہم نے کی، لگائی بجھائی ہم نے کی، گانے ہم نے اس سے گائے، گالیاں ہم نے اس سے دی، بہتان ہم نے اس سے باندھے۔ تو اگر یہ زبان گنگ ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ اللہ کی اتنی بڑی نعمت کہ ساری دنیا مل کر اگر وہ نعمت دینا چاہے تو نہیں دے سکتی، اور اللہ نے وہ عطا کی، زبان عطا کی، آنکھیں عطا کی، اللہ رب العزت نے دل دیا، اللہ نے گردے دیے۔ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ ایک گردہ خراب ہو جائے کوئی دینے کو تیار نہیں، کوئی دینے کو، بھائی باپ کوئی دینے کو تیار نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، وہ گردے اللہ نے ایک نہیں دو دو دیے، اور بغیر کسی نئے پیسے ہی دیے۔ اور کوئی یوں نہ کہہ دے کہ صاحب یہ دو گردے تو ہوتے ہی ہیں، یہ تو آٹومیٹک ہے۔ نہیں، بہت سارے لوگ میں نے ایسا دیکھے کہ ان کے ایک ہی گردہ ہوتا ہے، اور بہت سارے ایسے کہ دو دیے تھے اور دونوں خراب ہو گئے۔ اسی لیے اللہ رب العزت بعض بعض سے چھین کر کے بھیجتا ہے۔ کوئی یوں نہ سمجھ لے کہ یہ میری جاگیر ہے۔ بعضے جو اندھے پیدا ہو جاتے ہیں، لوگ یوں کہتے ہیں اندھے کیوں پیدا ہو گئے؟ یہ ہماری عبرت کے لیے۔ تو یوں نہ سمجھ لے کہ یہ تو میری وہ جو ہے موروثی آنکھ تھی، یہ تو مجھے ملنی تھی۔ نہیں، اس کی نہیں تھی موروثی آنکھ۔ اس آنکھ والے کے بے آنکھ والا بچہ کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ اندھا پیدا ہوتا ہے، بعضوں کے گہریاں پیدا ہوتا ہے، پیر نہیں چلتے۔ بعضوں کے بچہ گونگا پیدا ہو رہا ہے، وہ بول نہیں سکتا۔ بعضوں کا مادرزاد بہرا پیدا ہو رہا ہے، وہ مطلب یہ کہ سن نہیں سکتا۔ بعضے بچے مست پیدا ہو رہے ہیں، وہ سمجھ نہیں سکتے۔ وہ یوں کیوں کر رہا ہے اللہ؟ بعضے یوں کہتے ہیں کہ یہ صاحب کیوں کر رہا؟ ہمارے دوسرے بھائی جو ہیں برادران وطن، یہ تو یوں کہہ دیتے ہیں کہ اس کے پچھلے جنموں کا پاپ ہے۔ ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے، تو پھر ہم کیا ہے؟ ہمارے یہاں یہ ہماری عبرت کے لیے ہے کہ تو یوں نہ سمجھے کہ میرے تو یہ ہونا ہی تھا۔ نہیں، ہونا ہی کیوں تھا؟ تیرا بہت سارے بھائی ایسے نہیں ہیں کہ جو اس سے محروم ہیں، اللہ نے کر دیا۔
اللہ رب العزت نے نظام بنا دیا. عبرت ہے اس کے اندر. ہم نے اللہ نے یہ سب کچھ دیا اور ہم نے اس کا شکر نہیں کیا. ہم نے ان کی دی ہوئی آنکھوں کو غلط استعمال کیا. ہم نے ان کی دی ہوئی جوانی کو غلط استعمال کیا. ہم نے ان کی دی ہوئے مال کو غلط استعمال کیا. ہم نے اس سے عیاشیاں کی, بدماشیاں کی اور برے برے کام کیے. اللہ سے نہیں ڈرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا تقاضا تو یہ تھا کہ انہیں عمر قید سزا ہو جاتی, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیل بھیج دیے جاتے اور جہنم رسید کر دیے جاتے. جرم تو ہمارے بہت بڑے بڑے تھے. خدا کے دیے ہوئے دماغ کو خدا ہی کے غلط استعمال کیا. اللہ نے نیند بنائی, اللہ نے رات بنائی, اللہ نے رات بنائی, اللہ نے دن بنایا, اللہ کی نعمتیں ہیں, مگر ہم نے انہیں غلط استعمال کیا. کتنے لوگ ہیں کہ اس رات میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو عیاشیوں میں اور ویسے ہی عیش عشرت میں گزار دیتے ہیں. تو میرے بزرگوں, ہم نے چونکہ اللہ کی بڑی نافرمانی کی تو اس نافرمانی کا تقاضا تو یہ تھا کہ جہنم رسید کر دیے جاتے. لیکن اللہ رب العزت ایک پوائنٹ ہے ہمارے لیے, ایک پوزیٹیو پوائنٹ, اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے محبت کرتے ہیں. اس محبت کی وجہ سے سزا نہیں مل رہی, سزا نہیں. ہاں, ایک باپ آتا ہے, آ کے کہتا ہے کسی لونڈا بڑی محبت سے پالا پوسا, بگڑ گیا. نے کیا کرے, اب بس سب کے ساتھ لڑے, ماں کے ساتھ لڑے, بہنوں کے ساتھ لڑے, سب کے ساتھ لڑے, غصہ دکھاوے. یوں کہا ایک دن تو ایسی حرکت کی کہ صاحب وہ بہن ان کے سامنے وہ لے کے گئی پلیٹ, اگلے بھائی کھا لے, اور اس میں تھوک دیا. میں نے کہا پھر, اور جو غصہ تو ہوا تھا, بس آگے سمجھیے غصہ تھی, غصہ ہی تو آیا, مگر کوئی کارروائی بڑی نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ غصے کی کتنی بڑی بات ہے. کچھ جوان بیٹھے ہوں گے یہاں بھی, بیٹھے ہیں بچے ہمارے بیٹھے ہیں, ماں باپ پہ غصہ دکھاتے, بہنوں کو غصہ دکھا رہے. وہ ماں جو ان کے لیے تڑپتی ہے, جو ماں جو ان کے لیے راستہ دیکھتی ہے, وہ ماں کہ اگر نہ کھائے تو وہ بھی نہ کھائے, اسے غصہ دکھا رہے. وہ بہنیں جو اس سے پیار کرتی ہیں, اس کے کپڑے دھوتی ہیں, پریس کرتی ہیں, کھانا بناتی ہیں, بھائی بھائی کر کے اس کے لیے لاتی ہیں, انہیں غصے دکھا رہا. ذرا غصہ دکھانا اتنا ہی 30 مار کھائے, باہر جا کے دکھا. ذرا کسی کے کھانے میں تھوک کے دکھا, سبق یاد آ جائے گا. سبق نہیں, تارے نظر آ جائیں گے دن میں ہی نا. اگر طاقت ہے اور کچھ ہمت ہے تو ذرا پڑوسیوں کے ساتھ جا کر کے منہ مار, دیکھ تجھے لبی کے دیوار میں دے کے ماریں گے. یہ جو تیری محسن ہے, کھلانے والی پلانے والی, انہیں ہی رہ گئی غصہ دکھانے کو. اور پھر اس کو غصہ نہ دکھانے کی وجہ یہ ہے کہ انہیں پیار ہے, ورنہ جی تو ان کا بھی ایک دفعہ یہی چاہے کہ اس کا سر پھوڑ دیں, لیکن بس پیار جو ہے وہ پیار کچھ کرنے نہیں. جرم اس کا بہت بڑا ہے, واقعی جرم بہت بڑا ہے. اگر سزا جرم کی بنیاد پر دی جائے تو اسے بہت سزا, گھر میں سے نکال لیا جائے, کھانا نہ دیا جائے, بدن پر کپڑے اتار لیے جائیں, اسے یہاں سے کوئی تعلق نہ ہو, جب تک پیروں میں نہیں گرے گا یہاں آنے کا تجھے کوئی حق نہیں ہوگا. نہ تیرے لیے گھر ہوگا, نہ تیرے لیے کھانا ہوگا, نہ تیرے لیے بستر ہوگا. دیکھیں 2 دن میں یاد آ جائے. لیکن ایسا نہیں کرتا باپ. اب تو باپ اتنا کمزور ہو گیا کہ بچے کو یوں سوچتا ہے میرا بچہ پڑھ لے, یہ قابل بن جائے. اجی میں تو ویسے ہی رہ گیا تھا, یہ بچہ پڑھ جائے اور میں گھاس کھود لوں گا, لیکن اس بچے کو لیے فیس دوں گا, پیسے دوں گا, کپڑے دوں گا, میں گھاس کھودتا رہوں گا, بھینس پالتا رہوں گا, لیکن اس بچے کو پڑھاتا رہوں گا. تو صاحب وہ آتا ہے, لیکن آ کے یوں کہتا ہے ذرا محبت سے پڑھا لیو جی. اگر یہ کہیں ادھر ادھر ہو گیا تو پریشانی کھڑی ہوتی. اب جب پہلے ہی ڈر رہا ہے اتنا, وہ کیا سختی کر لے گا؟ اب وہ کیوں ڈر رہا ہے؟ محبت ہے. اب تو ماں باپ اتنے کمزور ہو گئے. تو میرے پیارو,
ہوتا کیا ہے؟ محبت سزا دینے نہیں دیتی، محبت سزا دینے نہیں دیتی، محبت رکاوٹ آ جاتی ہے کہ جس سزا کا یہ مستحق ہے وہ سزا بھی اسے نہ دی جائے، جس سزا کا یہ مستحق ہے وہ سزا اسے نہ دی جائے۔ مگر اللہ رب العزت جس طرح ہر چیز پر قادر ہیں اور یہ سزا کا مستحق ہو چکا ہے بندہ نالائق، اب اگر وہ ان سارے مجرموں کو بغیر کسی توبہ کے ہی، بغیر کسی چیز اور بغیر کسی دفعہ کے ہی، بغیر کسی قانونی عدالتی کارروائی کے ہی کہہ دے کہ سو جب جنت میں جاؤ، تو اللہ قادر تو اس بر پر بھی ہے، کوئی اللہ کو کہہ تو سکتا نہیں کہ اللہ میاں یہ کیا کر دیا، سارے مجرموں کو آپ نے خلاف قاعدہ جنت میں بھیج دیا، اللہ کو کوئی ٹوک تو سکتا نہیں، اللہ اس بات پر پورے قادر ہے۔ مگر اللہ کی ایک صفت ہے، اس کا نام صفت عدل ہے۔ اللہ جہاں قادر ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، مختار ہیں، بھیج سکتے ہیں جنت میں، لیکن وہ عادل بھی تو ہیں، وہ انصاف کرنے والے بھی تو ہیں۔ اس نے قرآن پاک میں سب کو کہا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ انصاف اختیار کرو، اپنے تمام معاملات میں برابری اختیار کرو، کوئی نا انصافی نہ کرو، مجرم کو مجرم ہو یا غیر مجرم ہو سب کے ساتھ یکساں قانون۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ابھار دے کہ دشمن ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ نہ انصافی کرو، نہیں، اگر دشمن قوم کا بھی کوئی آدمی انعام کا مستحق ہے تو اسے انعام دو، اور تمہارا اپنا آدمی اگر کوئی جرم کر رہا ہے تو اسے سزا دو، انصاف کرو۔ تو جب اللہ سب سے انصاف کروا رہا ہے تو وہ خود بھی تو منصف ہوگا اور وہ خود بھی تو انصاف کرنے والا ہوگا، اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ مجرم کو سزا ملنی چاہیے، اور اگر اس کی معافی ہو تو وہ بھی دائرے میں لا کر کے ہو، ایک قانون کے دائرے میں لا کر کے ہو، ایک قانون بنایا جائے، اس قانون کے دائرے میں آ کر اگر اس کی معافی ہو سکتی ہو تو معاف کر دو۔ مثلا کیا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بہت سارے قرضے لے لیتا ہے گورنمنٹ کے، اور اس گورنمنٹ کے قرضے لینے کی بنیاد پر اس پہ لد جاتا ہے بہت سارے قرضے، وہ جرم کا مجرم ہو جاتا ہے، وہ سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر کوئی گورنمنٹ آتی ہے اور وہ اتنے آدمیوں کے بارے میں سوچتی ہے کہ یہ تو لاکھوں آدمی ہے جنہوں نے ایسا کر رکھا ہے، انہیں ساروں کو جیل گئی تو ہماری حکومت بھی اگلے الیکشن میں خراب ہو جائے گی۔ وہ ایسا کوئی قانون بنا دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ تک جو آدھے تہائی جمع کر دے اس کے سارے معاف، یا آ کر کے چلو عرضی ہی لگا دے تو وہ معاف۔ کوئی بادشاہ کر سکتا ہے ایسا کہ اگر کوئی آ کر فلاں تاریخ تک اپنی عرضی لگا دے، اپلیکیشن لگا دے تو ہم معاف کر سکتے، معاف ہو جائے گا؟ ایک قانون بنا دیا، یہ بھی ایک قانون بن گیا۔ اب اس قانون کے تحت اگر کوئی عرضی لگا دے تو وہ مطلب یہ کہ اس کا قرضہ معاف ہو جائے گا، اور یہ غیر قانونی کارروائی نہیں بلکہ قانونی کارروائی ہو، عدل کے مطابق ہو، اس میں سب کو چھوٹ ہوگی، بھائی سب کے لیے ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے بھی اسی پیکج سسٹم پر عمل کیا، اللہ نے بھی یہی کیا۔ اللہ نے بھی جب دیکھا ہے تو بہت مجرم ہے، ہاں یہ انسان مرکب من الخطأ والنسیان ہے، یہ تو اکثر لوگ جو ہیں وہ گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، جیل کے مستحق ہو چکے ہیں، چونکہ حضور نے خود ہی فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک پانی کی دریا کے مانند ہے، جیسے پانی کا دریا ہوتا ہے اسی طرح یہ گناہوں کا دریا ہے، اور جو دریا میں اترتا ہے وہ اس میں ڈوب جاتا ہے، کوئی اتنا 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 ڈوبتا ہے جو نیک لوگ ہیں، اور یوں کہے جو بہت ہی نیک ہیں اور بہت ہی بچتے ہیں، متقی ہیں، تو طلبوں کو تو ان کے بھی لگ ہی جاتا، حضور نے فرمایا۔ اس لیے معصوم اہل سنت والجماعت کے نزدیک نبیوں کے علاوہ اور فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، سب سے کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہو جاتا ہے۔ تو جب سب گناہگار ہیں
اور زیادہ تر تو اتنے دھسے ہوئے ہیں، زیادہ تر تو اتنے زبان خراب، ہاتھ خراب، آنکھ خراب، کان خراب، سوچ خراب، دل خراب، ہر چیز خراب ہے، تو اتنے دھسے ہوئے ہیں، تو ان کو ان کے بچنے کا کیا؟ اور ادھر محبت تقاضا کر رہی ہے کہ کسی طرح بچ جائے، کسی طرح بچ جائے۔ باپ بھی نہیں چاہتا، باپ ایک دفعہ آتا ہے شکایت کرتا ہے کہ صبرا ایسا ہو گیا لونڈا، جب وہاں سے گھر سے ایسا لونڈا ہو گیا، آج اس نے اپنی ماں کو یوں کہا، بس جی تو یوں چاہ رہا تھا کہ میں اسے گولی سے مار دوں، بس جی تو چاہ رہا تھا، لیکن مارنے کو تیار نہیں۔ اب وہ تو وہ اگر کہنے لگے لا میں مار دوں، وہ سننے والا کہہ دے بس یہ کہہ دے چاہے اگلا پھر میں کر دوں اس کام کو، تو دیکھے کروا بھی لے گا، نہیں کرتا۔ میں نے کہا میں کہہ ہی رہا، لیکن وہ کروانے کے لیے اس کام کو تیار نہیں۔ وہ کسی دشمن کے لیے تو سپاری دے سکتا ہے کسی بدماش کو، لیکن صاحب اپنے بیٹے کے لیے نہیں دے سکتا۔ تو اللہ رب العزت جب معاف کرنے پر چاہتے ہیں تو انہوں نے ایک سسٹم مقرر کیا، ایک قانون بنایا، ایک ضابطہ بنایا کہ ہم بعض جگہوں کو یہ فضیلت عطا کرتے ہیں کہ اگر اس جگہ جا کر کے تم دعا مانگ لو تو تمہیں معاف کر دیں گے۔ حرم میں چلے جاؤ، مکے میں چلے جاؤ، مدینے میں چلے جاؤ، صفا مروہ کے درمیان دوڑو، ملتزم پر بیٹھو، حتیم میں بیٹھو، ملتزم کو پکڑو اور وہاں دعا مانگو، خانہ کعبہ کی چوکھٹ پکڑ کر دعا مانگو، مسجد حرام میں مانگو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ بہت سی جگہیں ہیں، لیکن وہاں جانا بھی سب کے بس کی بات نہیں تھی، آسان بھی نہیں تھا۔ کوئی ایک آدمی چلا گیا تھا، ضرورت پڑ رہی ہے تو اب ہر وقت تو نہیں جا سکتا، تو اللہ رب العزت نے مکان کے ساتھ نہیں بلکہ زمان کے ساتھ بھی برکت عطا کر دی کہ بعض زمانے، بعض پیریڈ، بعض اوقات ایسے رکھ دیے کہ ان اوقات کے اندر اگر تم دعا مانگ لو تو تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ اب وقت تو سب پہ آئے گا، جمعے کی رات تو سب پہ آئے گی، لیلۃ القدر تو سب پہ آئے گی، لیلۃ البراۃ تو سب پہ آئے گی۔ جمعے کے دن کے اندر ایک گھڑی رکھ دی کہ حضور نے فرمایا کہ اس گھڑی میں جو بھی دعا مانگ لی جائے اللہ اسے قبول کر لے۔ تو دن میں رکھ دی اور رات میں رکھ دی، ہر رات میں بھی رکھ دی، اور جمعے کی رات میں بھی رکھ دی، اور سب سے بڑھ کر کے لیلۃ البراۃ میں رکھ دی۔ حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ، آج اتنے لوگوں کو اللہ معاف کر رہے ہیں، جتنے بنو کلاب کی بکریوں کے بدن کے اوپر وہ جو ہے بال ہیں، اتنے لوگوں کی مغفرت کر رہے ہیں، اور آج اتنے اچھک ہو رہے ہیں، آج اتنا عطا کرنا چاہ رہے ہیں کہ آسمان اول پر خود تشریف لائے ہوئے ہیں۔ یہ ایک تمثیل کے طور پر ہے، اور فرمایا کہ خود اعلان کر رہے ہیں کوئی چاہنے والا جس کو۔ اب آپ بتائیے کہ اس سرکاری اعلان کے بعد بھی اگر کوئی شخص رہ جائے تو اس سے زیادہ محروم اور کون ہو سکتا ہے؟ ایسے اللہ نے پھر جو رہی صحیح کمی تھی وہ رمضان المبارک سے پوری کر دی، اور پورا ایک رمضان عطا کر دیا، ایک مہینہ، کہ اس مہینے کے اندر جو بھی مطلب یہ کہ پوری دھواں دھار اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اللہ نے کہہ دیا اس میں نفل پڑھ لو تو فرضوں کے برابر، ایک فرض پڑھ لو تو 70 فرضوں کے برابر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر روزانہ اعلان ہوتا ہے شب رمضان میں، ہے کوئی مانگنے والا جسے ہم عطا کریں، ہے کوئی چاہنے والا جس کو عطا کریں۔ میرے بزرگوں، قرآن شریف کو عام کر دیا۔ قرآن شریف میں اللہ کا نور تھا، اللہ چاہتے تھے کہ قرآن شریف ہر انسان کے سینے میں ہو، ہر انسان پڑھے، مگر سارے تو پڑھے ہوئے نہیں تھے، سارے تو نہیں پڑھ پاتے، تو پھر اللہ نے اس کا ایک بہت سیدھا سادہ ایک دوسرا سسٹم بنایا کہ جو پڑھا ہوا ہے اسے کہا تو آگے کھڑا ہو، اور انہیں سب کہا جتنے ان پڑھ ہیں اور جتنے تمنا رکھتے ہیں ہم قرآن کے نور حاصل کریں وہ پیچھے کھڑے ہو جاؤ، یہ پڑھے گا اور تجھے سننے کی توفیق ہو۔ تراویح کیا ہے؟ یہ ان پڑھوں کے لیے انتظام ہے،
جو بالکل ہی محروم ہیں اور بالکل پڑھ نہیں سکتے تو انہیں بھی قرآن کے نور سے محروم نہ کیا جائے، انہیں بھی قرآن کا نور مل جائے اور قرآن کا حصہ مل جائے۔ اس کا طریقہ یہ نکالا کہ یہ امام صاحب پڑھائیں گے اور تم پیچھے کھڑے ہو جانا۔ دیکھیے گا ہم اسے سمجھے ہی نہیں، یوں کہا مشقت ہے، مشقت ہے، کون اسے برداشت کرے؟ ارے مشقت نہیں، ذرا سے بہانے سے ساتھ تجھے نور قرآنی عطا کرنا ہے، ذرا سے بہانے کے ساتھ تجھے نور قرآنی عطا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت رکھتے ہیں، اس لیے اس کا سسٹم بنا رہے ہیں، اور اس سسٹم بنا کر کے اس کی مغفرت چاہتے ہیں، کسی طرح یہ معاف ہو جائے۔ اور پھر بھی یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اس طرح گزار دیتا ہے کہ ادھر قرآن ہو رہا ہے اور ادھر ٹیلی ویژن چل رہا، ادھر کچھ بچے بیٹھے ہوئے قرآن پاک سے دیکھ رہے ہیں تو یہ موبائل دیکھ رہا، موبائل دیکھ۔ وہ لوگ تو دن کے اندر روزے کی مشقت برداشت کر رہے ہیں، یہ جو ہے اس کا مذاق اڑا رہا۔ تو میرے بزرگوں یہ بہت خطا کاری کی بات ہے۔ پھر یہ اتنا خطرناک مجرم بن جاتا ہے کہ اس پہلے تو مجرم تھا، اب باغی ہو جاتا ہے، باغی۔ ہاں یاد رکھو، دو چیزیں الگ الگ ہیں، مجرم الگ ہے اور باغی الگ ہے۔ جرم کو معاف کیا جا سکتا ہے لیکن بغاوت کو کوئی معاف نہیں کرتا۔ بغاوت یعنی اعلان، اس کے ساتھ بغاوت، اسے کوئی معاف نہیں کرتا، جسے آج کے زمانے میں دیش دروہی کہتے ہیں۔ ہر جرم معاف ہو جاتا ہے لیکن دیش دروہی معاف نہیں ہو سکتا۔ دیش کے ساتھ غداری کرنے والے پر ایسی دفعات لگتی ہیں کہ وہ بچ نہیں سکتا۔ دیش دروہی کا مطلب ہے غداری، غداری، غداری بہت خطرناک چیز ہے۔ چور ہے معاف ہو سکتا ہے، اور مطلب یہ کہ اور ہے معاف ہو سکتا ہے، اور ہے معاف ہو سکتا ہے، لیکن بغاوت معاف نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے جرموں کو معاف کرنے کا طریقہ بنایا، رمضان بنایا، شب قدر بنائی، شب لیلۃ البرات بنائی، قرآن کی تراویح بنائی کہ اس طریقے سے اسے معاف کر دیا جائے۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے جو ہے اس میں بھی خدا کے ساتھ ٹھان لی، نے کہا کرتے رہو تم، مجھے تو وہ کرنا ہے جو مجھے کرنا ہے، مجھے تو عیاشی کرنی ہے، مجھے تو مکاری کرنی ہے۔ ارے قرآن تو وہ پڑھے جس پہ، یہ تو ویسے ملانوں کا کام آئے، یہ ہم جیسوں کا کام تھوڑا ہی ہے۔ روزے تو رکھے جس کے پاس رزق نہیں ہے اور جس کے کھانے کو نہیں ہے۔ اس طرح کی بغاوت پر جب یہ اتر آتا ہے تو پھر اب اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم، وہ کفر کے درجے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں بس مجھے عرض کرنا تھا، زیادہ دیر ہو گئی، ہاں مجھے عرض کرنا تھا کہ ہماری اور آپ کی ملاقات یہاں سے بات شروع ہوئی تھی، ایسی مبارک رات میں ہو رہی ہے جو لیلۃ الجمعہ بھی ہے، اتفاق ہے، لیلۃ الجمعہ بھی ہے یعنی جمعے کی مبارک رات بھی ہے، اور لیلۃ البراءت بھی ہے یعنی شب برات بھی ہے۔ شب برات بھی شب مغفرت ہے اور شب جمعہ بھی شب مغفرت ہے۔ یہ دعا کی رات ہے، ہم اور آپ دعا کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تقریر تو آپ نے بڑے بڑے علماء کی پہلے سن لی، میں تو دیر میں آیا ہوں، تھکا تھکایا، بیمار ہوں، آپریشن ہوا ہے میرے بزرگوں، لیکن جو کچھ آیا میری سمجھ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اکٹھے ہوئے ہیں ہم دعا مانگنے کے لیے، آؤ اور مل کر ہم تم دعا مانگتے ہیں۔ میں بھی ضرورت مند ہوں اور آپ بھی ضرورت مند ہیں، آپ بھی حاجت مند ہیں اور میں بھی حاجت مند ہوں۔ مجھے بھی خدا کے فضل کی ضرورت ہے اور آپ کو خدا کے فضل کی ضرورت ہے۔ میرے پیارو، حضور کی دعاؤں میں سے ایک دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، کیا مانگنا ہے؟ مانگنا کیا ہے؟ اپنے اپنے ضرورت کا سب کو پتا ہے کیا مانگنا، سب کو پتا ہے، سب کو اپنی حاجتوں کا پتا ہے، اور وہ رب ہے، وہ دلوں میں جھانک کر دیکھتا ہے، اسے بھی پتا ہے کہ اسے کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو مانگنے والا بھی باخبر ہے کہ مجھے کیا چاہیے، اور دینے والا بھی باخبر ہے کہ اسے کیا چاہیے۔ جب آپ مانگتے ہیں تو اللہ عطا کرتے ہیں، چاہے دنیا کی چیز مانگ لو، چاہے آخرت کی چیز مانگ لو، اور چاہے دونوں مانگ لو۔ قرآن خود بتاتا ہے
بعض لوگ ہیں وہ یوں کہتے ہیں بس دنیا 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 کی چیزیں مانگتے ہیں. تو ان کے لیے قرآن کہتا ہے ما لہم فی الآخرۃ من خلاق، جو دنیا دنیا مانگتے رہتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور بعض یوں کہتے ہیں آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ دنیا میں بھی دے دے اچھی چیزیں اور آخرت میں بھی دے دے. تو انہیں اللہ کی کیا کمی آتی ہے، انہیں دنیا میں بھی مل جاتا ہے اور آخرت میں مل جاتا ہے. تو ایک تو ادب میں بتانا چاہتا ہوں یہ بات کہہ کر کہ مانگتے تو آج بھی ہیں آپ، اور پھر بھی مانگیں گے، رمضان میں بھی مانگیں گے اور خوب مانگیں گے. لیکن ایک بات تو یہ خیال کرنا کہ صرف دنیا دنیا ہی نہ مانگنا، بلکہ اللہ سے اس کی آخرت بھی مانگنا. آخرت، چونکہ اللہ ناراض ہو جاتے ہیں اس بات سے کہ آخرت کی کوئی چیز مانگ ہی نہیں رہا، دنیا ہی دنیا مانگ رہا، دنیا سے ہی ڈر رہا، دنیا کی حاجت، آخرت کی سے طلب ہی نہیں، آخرت پہ گویا اس کا ایمان ہی نہیں. تو اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں. اگرچہ دنیا دے دیتے ہیں، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملتا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے. اور میرے بزرگوں، ایک بات یہ ہے، ایک بات یہ بھی دعا کی آداب میں سے ہے کہ دعا کوئی رسم نہیں، کوئی فارمیلٹی نہیں پوری کرنی نہیں، کوئی فارم پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ دعا تو اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا. اے اللہ ہم عاجز بندے ہیں اور تو مالک الملک والملکوت ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تیرے خزانے بھرپور ہے. اے فضل فرمانے والے آقا، اپنے فضل سے تو ہمیں عطا فرما، ہماری ضرورت ہے عطا. تو اپنی عاجزی، سب سے پہلے تو عاجزی پیدا کرے، اپنے اندر انکساری پیدا کرے، عاجزی پیدا کرے، اپنے آپ کو فقیر بنائے. کم خواب کا کپڑے پہن رکھے ہیں تو ان پر نظر نہ کرے، بلکہ یوں سمجھے کہ یہ کم خواب تو اللہ کے سامنے گدڑی ہے. اگر وہ ایم ایل اے ہے، ایم پی ہے، تو اپنے اس سارے عہدے کو وہاں پھینکا ہے نالی میں جہاں تو میں فقیر ہوں. چونکہ اللہ نے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ وهو الغنی الحمید. اے لوگو، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، فقیر ہو، چاہے تم بادشاہ ہو یا رعایا ہو، اور بالغ ہو یا غلام ہو، یا پڑھے لکھے ہو یا ان پڑھ ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، کوئی بھی ہو، تم یہاں ہمارے دربار میں تو فقیر ہو. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگو، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید. اور بے پرواہ، غنی اور مالدار تو اللہ ہی کی ذات ہے. تو میرے بزرگوں، سب محتاج ہیں. تو اپنی ساری بڑائی ادھر گٹر میں پھینک کر صرف عاجز انسان بن کر اللہ کے سامنے آنا چاہیے. چاہے آج آئیں، چاہے پھر آئیں، چاہے رمضان میں آئیں، چاہے شب قدر میں آئیں. اس کے آداب میں سے یہ ہے کہ غرور اور کبر، اپنی بڑائی، اپنا عہدہ، اپنا روپیہ پیسہ، اپنی مال و دولت، سب چیز دل سے نکل جائے. اس طرح نکل جائے جس طریقے سے بلغم نکل جاتا ہے، اور پھر اپنے کو محض عاجز سمجھ کر اللہ کے سامنے بیٹھے. ایک آداب میں سے یہ. اور آداب میں سے کرنے کے بعد پھر تیسرا ادب یہ ہے کہ پہلے اپنی مغفرت چاہے. اے اللہ مجھے معاف کر دے. چنانچہ آپ نے جب بھی دعا سنی ہوگی تو یہیں سے شروع ہوتی ہے، اے اللہ تو ہم سبوں کو معاف فرما. چونکہ حضور کو اللہ نے جب کہا کہ دعا مانگا کرو تو یوں کہا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اور یوں کہا کرو رب اغفر
اے اللہ پہلے تو معاف کر دے، اور معاف کرنے کے بعد جب ہم ہمارے گناہ دھل جائیں گے اور ہم معصوم بن جائیں گے تو پھر تیری رحمت کے طلبگار ہوں گے، تو پھر ہم پر رحم فرما۔ جب تو گندا ہے تو تیرے پہ رحم کیسے کیا جائے؟ جب تو مجرم ہے پہلے تو اپنا جرم کٹوا کر اپنے کاغذات صاف کروا، جب تیری فائل صاف ہو جائے گی اب تیرے اوپر کوئی رحم ہوگا۔ رب اغفر ورحم، اے اللہ مجھے معاف کر دے اور پھر مجھ پر رحم فرما دے۔ ورحم وانت خیر الراحمین، اس لیے کہ آپ تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ بہتر رحم کرنے والے ہیں۔ وہاں میدان مینا میں جب دوڑتے ہیں تو وہاں کیا کہتے ہیں؟ رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم۔ رب اغفر، پہلے رب اغفر سے ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے حضور سے کہا اے پروردگار یا رسول اللہ مجھے کوئی بہتر اچھی سی دعا بتا دیجئے جو میں مانگا کروں، ایک دعا بتا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دعا مانگا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہ پہلے تو اپنا اقرار ہے کہ میں مجرم ہوں۔ کبھی کبھی تو ایسا ہو نا، ہم جب فائل داخل کریں معافی کی، جی میں بالکل نردوش ہوں اور میرے اوپر یہ جھٹا مقدمہ باندھا گیا ہے اور اسے جو ہے وہ کر دیجیے، یہاں سے شروع ہو رہی بات، میں نردوش ہوں۔ اور یہاں اللہ کے رسول نے جو سنایا کہ یہاں سے نہ شروع کرو میں نردوش ہوں، بلکہ یہاں سے شروع کرو کہ میں مجرم ہوں، حقیقتاً میں مجرم ہوں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے پروردگار عالم میں نے اپنے اوپر بے انتہا ظلم کر رکھے ہیں، میں نے بہت ظلم کر رکھے، اپنے اوپر ظلم کر رکھے۔ بھائی اپنے اوپر کس طرح ظلم ہو دنیا میں بھی پتہ چل جا، شراب پی پی کے پھیپھڑے خراب کر رکھے، پھر کیا کہیں گے؟ کیا ہوا بھائیو؟ نگاہ خود کر رکھا۔ بعضوں نے بھانگ پی پی کر کے دماغ کی نسیں سکھا لی، اب وہ تری نہیں ہوتی، کتنی دوائی دیے جاؤ۔ بعضوں نے وہ کیا کریں، وہ کھینی کھا کھا کر کے کینسر کر لیا اپنے منہ میں، اسے کہیں ظلمت نفسی ظلما کثیرا، میں نے اپنے اوپر بہت سارے ظلم کر لیے۔ تو انسان دنیا میں جس طرح ظلم کرتا ہے اسی طریقے سے اپنے آپ کو دنیا میں ظلم کر کے اپنے لیے آخرت میں عذاب کا مستحق بنا لیتا۔ کیا اللہ میں نے سب کچھ دے رکھا تھا لیکن پھر بھی 50,000 روپے سے ٹماٹر کھا لیا اور اس کے پیسے دیے نہیں۔ پھلوں والا بیچنے والا آیا اور 2-3 انگور اس کے ویسے ہی ٹھونگ لیے اور پھر پوچھ رہا اس کا کیا بھاؤ ہے۔ سبزی لی اور اس کا ہرا دھنیا بغیر اس کی اجازت کے اٹھا کر کے چل دیا، حالانکہ اس سے کوئی اس کی ریاست میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ نہیں تھا، یہ دے سکتا تھا، اللہ نے اتنا دے رکھا تھا۔ مزدور سے مزدوری کرائی، 500 روپے کا مزدور سے اسے 450 ہی پکڑا دیے اور چل پھر لے لیے، اور پھر نہ اس کا دینے کا ارادہ ہے اور وہی کہاں مانگتے پھرے گا، بس اس کے بیچارے کے 50 روپے رکھ لیے۔ 50 رکھنے کے بعد یہ کوئی مالدار نہیں ہو گیا لیکن اس کا دل دکھ گیا، اور جب دل دکھتا ہے تو عذاب آتا ہے، یہی ظلم ہے۔ تو 50 روپے رکھ کے اس نے اپنے اوپر اسے مجرم بنا لیا، تھوڑا سا ہری دھنیا کھا کر اپنے کو مجرم بنا لیا۔
دو چار انگور کے دانے ٹھونک کر اپنے آپ کو مجرم بنا لیا تو اس نے اپنے آپ پر ظلم نہیں کر لیا تو کیا کرے؟ بات چل رہی تھی کسی کی، وہاں اس میں شریک ہو گیا، وہ تو کہہ ہی رہا تھا، ان نے بھی دو چغل خوری اگے کی کر دی، اس نے بہتان باندھا اور اس میں بہتان باندھا اور اس نے اس آگے کو چلتا کر دیا، تو اس چلتا کرنے کی بنیاد پر یہ بھی گناہگار ہو گیا۔ اسی کو کہتے ہیں ظلمت نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا۔ اللہ کے رسول نے ابو بکر کو سکھلایا ہے، کسے؟ ابو بکر، جانتے ہو ابو بکر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، جو نبیوں کے بعد سب سے زیادہ بزرگ اور برتر ہیں وہ ابو بکر صدیق، جو حضور کے یار غار ہیں وہ ابو بکر صدیق، جو خلیفہ اول ہیں وہ ابو بکر صدیق، جو حضور کے سسر ہیں وہ ابو بکر صدیق، جن کے بارے میں حضور نے یوں فرمایا ہر نبی کا ایک دوست ہوتا ہے میرے دوست ابو بکر، وہ ابو بکر جن کا ہاتھ پکڑ کر کے کام قیامت میں اسی طرح جنت میں جائیں گے، وہ ابو بکر جن کے بارے میں حضور نے یوں فرمایا میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکا، اسے کہہ رہے کہ جب تم اللہ سے دعا مانگا کرو تو یوں مانگا کرو، کیا مانگا کرو؟ جسے آپ بھی مانگتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے تو اپنے آپ پر بہت سارے جرم عائد کر رکھے ہیں، بہت سارے ظلم کر رکھے ہیں، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اور گناہوں کو تو فقط آپ ہی معاف کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر عدالت ہندوستان کی عدالت کا معاملہ ہوتا، جرم ہوتا، شاید وہاں میں کوئی سفارشی کھڑا کر لیتا اور کسی کو ایم ایل اے کو بھیج دیتا اور کہیں روپیہ دے کر کے فیصلے کروا لیتا، کچھ معافی تلافی ہو سکتی تھی، لیکن یہ تو میدان آخرت ہے اور یہاں کوئی معاف نہیں کر سکتا، صرف آپ ہی معاف۔ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، پھر جب سچویشن یہ ہے کہ میرے اوپر ہر طرح کا جرم عائد ہے اور میں خود اس کا اعتراف کر رہا ہوں اور اقبالی مجرم ہوں اور قلم صرف تیرے ہاتھ میں ہے، تو اب اس کے علاوہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اے اللہ تو مجھے معاف کر، فاغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، مغفرتا من عندک، مولانا اس کی مزہ دیکھو اس آیت، مغفرتا من عندک، مجھے معاف کر دے، اور اس وجہ سے معاف تو کیا، معافی کا کیا میں کہوں کہ میں کسی معافی کا مستحق ہوں، ایک تو یہ مجھے معاف کر دیجئے میں معافی کا مستحق ہوں، میں بہت کمزور ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں نے جان کے نہیں کیا یا میں نے بوجھ کے نہیں کیا یا وغیرہ وغیرہ، یا کوئی بات یوں کہے کہ مجھے معاف کر دیجئے اس لیے کہ میں معافی کا مستحق ہوں، نہیں، میں معافی کا مستحق نہیں، بلکہ اپنے فضل و کرم سے اپنی طرف سے آپ معافی عطا کر دیجئے، مغفرتا من عندک، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے اور معافی بھی ایسی عطا کر دیجئے جو فقط آپ کا فضل کرم ہو اور اس کے اندر میری کسی خوبی کو کوئی دخل نہ ہو، مغفرتا من عندک ورحمنی انکا انت الغفور الرحیم۔ تو پہلے کیا، اتنی تو مغفرت سے متعلق بات ہے، اور پھر جب آپ مغفرتا من عندک، جب اپنی طرف سے آپ معاف کر دیں اور میں معاف ہو جاؤں، میری فائل صاف ہو جائے، میں گناہوں سے پاک ہو جاؤں، تو اب کہہ سکتا ہوں میں اے اللہ تو مجھ پر رحم بھی فرما دے، ورحمنی، اے اللہ اور مجھ پر اب رحم فرما، انکا انت الغفور الرحیم، یہ تو بے شک آپ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والے ہیں اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والے ہیں، اس کے اندر بھی نکات ہیں۔ بس مجھے تو یہ عرض کرنا تھا کہ طریقہ اور ادب یہ ہے، ہر دعا کے اندر میں دکھا سکتا ہوں کہ پہلے مغفرت طلب کی گئی، معاف کر دے، چونکہ جب تک جرم ہی معاف نہیں ہوا تو اس کا منہ مانگنے کا ہی نہیں ہے، جب جرم معاف ہو جائے گا تو اب کچھ مانگنے کا حق ہوتا ہے، تو پھر اللہ سے دعا مانگی جائے۔ تو پہلے میں نے 2-3 ادب بتائے اور
میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ سب سے پہلے تو عاجزی و انکساری ہو، اپنے آپ کو گناہگار سمجھے، ساری بڑائیوں کو اور تکبر کو وہاں پھینک آئے اور پہلے اللہ سے معافی چاہے اپنے گناہوں کی، اور معافی چاہنے کے بعد اللہ کا رحم ڈھونڈے، اور رحم ڈھونڈنے کے بعد پھر اپنی ضرورت مانگو، جو بھی ضرورت ہے مانگنے میں کوئی شرمانا نہیں، مانگ لو سب کچھ، بچوں کا بھی مانگ لو، رشتے بھی مانگ لو، دولت بھی مانگ لو، گھر بھی مانگ لو، رزق بھی مانگ لو، رشتہ داری بھی مانگ لو، سب کچھ مانگ لو۔ حضور نے فرمایا، حضور کے بارے میں آتا ہے کہ حضور اللہ سے ہر چیز مانگتے تھے، اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا تھا تو وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے، اگر چراغ بجھ جاتا تھا تو اس پر بھی اللہ ہی سے مانگتے تھے۔ اللہ رب العزت سے مانگا کرو، اللہ سے مانگنے والے بنو۔ تو آج مانگنے کی بات ہے اور ادب کی یہ کچھ باتیں میں نے عرض کی ہیں، تو بھائی آج بھی اس ادب کی ضرورت ہے اور کل کو بھی ادب کی ضرورت ہے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے بات کو منقطع کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر آپ کے جمع ہوئے بیٹھے دیکھ کر میں نے یہ محسوس کیا کہ آپ ابھی سننا چاہتے ہیں، اس لیے میں نے بات کو تھوڑا سا اور بڑھا دیا۔ بہرحال باتیں تو بہت ہیں، وہ سننی بھی چاہیے اور سنا بھی کرو۔ جب کبھی علماء اور بزرگوں کا کہاں ورود ہو تو آپ اس باتوں کو غور سے سنا کرو۔ خدا کی قسم یہ ایک ایسی چیز ہے جیسے کھیت کے لیے بارش کا پانی، جب کھیت کے اندر بارش کا پانی پہنچتا ہے تو کھیتیاں جم جاتی ہیں اور اس کے اندر بہار آتی ہے۔ تو ایمان بالکل دلوں کے اندر بیج بویا ہوا تو ہے، سارے مسلمان ہیں، اگر ایمان نہ ہوتا تو آپ یہاں کھنچ کے نہ آتے۔ بہرحال ایمان ہے، وہی تو لے کے آیا ہے آپ کو، اب اس کے اوپر بارش کی ضرورت ہے۔ ایمان کی اور اخلاق کی، اعمال کی، اللہ کی مغفرت کی، اس کی بڑائی کی، کبریائی کی جب باتیں ہوں گی تو اس سے دلوں کے اوپر اثر ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اثر قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں، اللہ رب العزت نے آپ کے لیے رات دی اور شب قدر آنے والی ہے، رمضان آنے والا ہے، اس کی پوری قدر کریو۔ یہ میری درخواست ہے، یہ میری تمنا ہے کہ اور ہر آدمی پر فرض ہے مجھے جسے 2-4 حرف آتے ہیں کہ وہ اپنے بھائیوں کو یہ قرض پہنچا دے کہ صاحب رمضان کو ضائع نہ کرنا، رمضان کی ایک ایک گھڑی قیمتی ہے، اس میں اللہ کی مغفرت بہانہ ڈھونڈتی پھرتی ہے۔ اللہ سے مغفرت چاہو، اس سے رزق چاہو، اس سے صحت چاہو، اس سے تندرستی چاہو، اس سے روزگار میں برکت چاہو، آل اولاد چاہو، جو غیر شادی شدہ ہیں وہ اچھی بیوی چاہیں، جو بچیاں ہیں وہ اچھے شوہر چاہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو چین اور سکھ اور اطمینان کی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔